اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمین۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 130 اور 131 کی تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سچے مسلمان تھے، اللہ سے سچی محبت کرنے والے تھے اور اللہ کی توحید کی اقرار کرنے والے تھے۔ انہوں نے اللہ کے لیے ہر قسم کی مصیبت تکلیف کو برداشت کیا، لیکن ایمان کی حفاظت کی اور دین اسلام پر ایسے قائم رہے۔ جیسے ہی اللہ کا حکم کوئی آتا تھا فوراً ہی لبیک کہہ کر اس کو پورا کرتے تھے۔ جو ہی اللہ نے ان کو آزمایا تو وہ ہر حال میں پورے اترے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان کو دنیا میں بھی چن لیا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں کے صالحین کے سردار ہیں، اور ان کی شان بہت عظیم ہے۔ علماء یہود میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو یہ علماء یہود میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، اور پھر انہوں نے اپنے 2 بھتیجوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک کا نام مہاجر اور دوسرے کا نام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اب یہ سلمہ جو ہے، یہ جب انہوں نے کہا کہ تورات میں میں نے خود پڑھا ہے، کیونکہ وہ تورات کے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ اولاد اسماعیل سے ایک نبی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور جو ان پر ایمان لائے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو ان پر ایمان نہ لائے وہ ملعون ہوگا۔ یہ سن کر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے اور مہاجر نے انکار کر دیا۔ مہاجر جو ان کا بھتیجا تھا وہ اسلام نہ لایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور جو کوئی بھی ابراہیم کے دین سے پھر جاتا ہے، الا مگر پھرتا وہی ہے، من صفحہ جو بے وقوف ہوتا ہے، نفسا یعنی اپنی جان کا بے وقوف ہوتا ہے، یعنی احمق ہوتا ہے اپنے آپ کو، یعنی جو احمق ہوتا ہے خود، یعنی بذات خود احمق اور بے وقوف ہوتا ہے، وہی اس سے پھرتا ہے۔ تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ احمق کا مطلب ہے کہ کیونکہ یہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مشرکین ہوں، یہ تینوں ہی اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسلک ہیں، تو کسی نہ کسی طرح سے یہ اپنا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بتاتے تھے اور بتاتے ہیں بھی۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر آپ لوگوں کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے تو ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کو واحد مانتے تھے، وہ سچے پکے مسلمان تھے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ، ومن اور
जो कोई यरगबो फिर जाता है अम मिल्लत इब्राहिम ए दीन इब्राहिम से, और जो दीन इब्राहिम से फिर जाता है इल्ला मगर वही मन यानी वो जो सफ़िया जो बेवकूफ़ होता है नफ्सहू अपनी जान का, जो अपना यानी खुद महज बेवकूफ़ होता है वही फिरता है, यानी दीन इब्राहिम से रू गर्दानी वही करता है जो बेवकूफ़ होता है। क्योंकि देखें, यहूदी हैं या ईसाई हैं या मुशरिकीन हैं, जो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ते हैं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तो वही दीन है जो बनी इसराइल में मूसा अलैहिस्सलाम लाए, ईसा अलैहिस्सलाम लाए, और जितने भी पैगंबर बनी इसराइल में आए वो सारे वही दीन इब्राहिमी लाए। और उसी दीन को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी उसी दीन को ही लाए। तो ये दीन इस्लाम वक्त के साथ साथ अपडेट होता रहा। तो फिर वो अपडेट का मतलब है फिर आखिर में आकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अपडेट को ऐसा कंप्लीट किया कि वो मुकम्मल कर दिया। अब दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन हैं, उनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। मुकम्मल दीन जब ये एक किस्म की पूरी बनी बनाई रोटी मिल जाए, तो फिर बंदे को क्या ज़रूरत है कि वो किसी और जगह जाए। तो बनी बनाई रोटी पकी पकाई सब कुछ मिल गया जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह ताला ने रख दिया, कुरान पाक। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक को मुकम्मल अपनी ज़िंदगी में अमल पैरा होकर और उसकी एक प्रैक्टिकल शक्ल उसकी जो है ना वो हमारे सामने रख दी कि उसकी मुकम्मल उस पर अमल शुदा ज़िंदगी जो है वो हमारे सामने खुली किताब है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और कुरान पाक। कुरान और सुन्नत एक ऐसा कंप्लीट मुकम्मल दीन हो गया जो कि एक अपडेटेड भी है क़यामत तक के लिए, और इसमें किसी चीज़ की कोई गुंजाइश भी नहीं है, हर मसाइल का हल है। और ये दीन इब्राहिम की अपडेटेड फॉर्म है जो कि एक कंप्लीट फॉर्म है, इसके बाद और किसी चीज़ की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। ये असल दीन इब्राहिम है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल इस्लाम की शक्ल में हम सब को अता कर दिया। तो ये जो है इस पर जब एक दीन इतना मिल जाए तो फिर बंदे को जो इससे फिरे या इसकी तरफ ईमान ना लाए तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कौन हो सकता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया वमन यरगबु अम मिल्लत इब्राहीम, और कौन है जो फिर जाता है मिल्लत इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन से, इल्ला मन साफिया नफ्सा, बस वही फिरेगा ना जो बेवकूफ़ होगा। वालकद, और बेशक, वालकद दिस्तफ़ाए ना हो यानी हमने उनको चुन लिया। अब ये दिस्तफ़ाए ना हो इसी से बनता है मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहते हैं ना मुस्तफ़ा, अल्लाह ने उनको चुन लिया, माशाअल्लाह अल्लाह के चुने हुए हैं और इसलिए मुस्तफ़ा हम उनको कहते हैं। तो अल्लाह के चुने हुए माशाअल्लाह इतने मोहब्बत और प्यार वाले और अल्लाह के महबूब। तो वाला का दिस तफ़ाए ना हो, और अल्लाह फरमाता है और बेशक हमने चुन लिया फिद दुनिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुनिया में हमने उनको चुन लिया, यानी उनको अपना इमाम भी बना लिया, यानी लोगों के इमाम बन गए। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद देखे ना जितने भी पैगंबर आए वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से आए, यानी या तो वो इसहाक अलैहिस्सलाम की तरफ से आए या इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ से। इसहाक अलैहिस्सलाम की तरफ से इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम थे, और याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल भी कहते थे। इसलिए बनी इसराइल सारे के सारे जितने भी हैं जो चाहे यहूदी हों या ईसाई हों, ये सारे के सारे किससे हैं, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिर में आए और जिन्होंने दीन इस्लाम की तकमील की और उसकी आखिरी अपडेटेड फार्म जो कि हमारे पास कुरान और सुन्नत है वो अता की, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम से हैं। गोया वही दीन है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है, लेकिन इसको अपडेट करके मुकम्मल कर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो थे जिनको हमने दुनिया में चुन लिया था, तो उनको अल्लाह ताला ने बहुत कदर व मंजिलत दी। और अल्लाह फरमाते हैं व इन्नहु, और बेशक वो यानी बेशक इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिल आखिरत में लामिनस सालिहीन, वो नेकों कारों में से होंगे और जो साले लोग हैं नेक लोग हैं उनके सरदार होंगे।
قیامت والے دن ان کا مقام بہت بلند ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ تو ساتھ جو ہے جس طرح میں نے عرض کیا کہ عبداللہ بن سلام جو کہ یہودی عالم تھے مدینہ شریف میں، انہوں نے اپنے دو بھتیجوں کو اسلام کی دعوت دی، تو مہاجر اور سلمہ کو۔ تو سلمہ تو ایمان لے آئے لیکن مہاجر نے انکار کر دیا، تو نفرت کا اظہار کیا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے پھرتا ہے اور نفرت کا اظہار کرتا ہے، إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، وہ تو بے وقوف ہے۔ تو یہ جو ہے یہ مہاجر ہے، یہ ایسا بندہ جنہیں بے وقوف ہے، جس کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ بھئی یہ دین تو جو جس کی تورات میں اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر بیان فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان نہیں لائے گا وہ ملعون ہوگا، لیکن مہاجر نے اس کا انکار کر دیا، لہٰذا وہ بے وقوف ہے۔ اس لیے ایسے بندے جو اپنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا سربراہ سمجھتے ہیں یا ان سے اپنا منسلک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو وہ لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اشاعت اور اس کے اگر قرآن و سنت پر ایمان نہیں لاتے، تو گویا وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کا انکار کرتے ہیں۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی چن لیا اور آخرت میں بھی وہ بہت صالح ہوں گے۔ اور وہ ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے، اللہ فرماتا ہے اگلی آیت میں، اذ قال لہو، جب کہا، اذ جب، قال جب کہا، لہو ان کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ اس کے رب نے، جب اس کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا اسلم، اسلم کا مطلب مطیع ہو جاؤ، جھک جاؤ، گردن جھکاؤ، سرنڈر کر لو اپنے آپ کو۔ تو یہ جیسے ہوتا ہے حکم فرماتا ہے جیسے مالک، تو انہوں نے کہا کالا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کالا، کہا اسلم، تو میں مطیع ہوا، میں جھک گیا، میں لرب العالمین، اس رب کا جو تمام جہانوں کا رب ہے، میں اس کے سامنے میں نے قبول کر لیا اس کی ہر بات کو، اس کے سامنے جھک گیا۔ یہ ایسی بات فرمائی گئی ہے اس آیت میں جیسے ایک مالک ہوتا ہے نا، وہ اپنے غلام کو جب حکم کرے اور غلام کہے کہ جی حاضر، جی حاضر، جی حاضر میں، اور وہ حاضر، واقعی وہ حاضر ہو کے اور اس بات کو پورا کر دے جو مالک نے کہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، انہوں نے ایک سیکنڈ منٹ بھی نہیں ادھر ادھر سستی اختیار کی، بلکہ جو ہی حکم اللہ کا ہوا، جو ہی بات ہوئی، تو فوراً ہی وہ تیار ہو گئے اس کو کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا بچوں اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، انہوں نے فوراً تیاری کر لی، حالانکہ وہ ان کو خواب میں دکھایا گیا، انہوں نے فوراً اس کی تیاری کر لی۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ ستاروں کو، چاند کو، سورج کو پوجا کرتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، انہوں نے دیکھا یہ تو خدا نہیں ہے، ان کو کہا یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ایک ہے، وہ اور ہے۔ تو انہوں نے وحدت کی جو ہے نا ایسی نشانیاں جو ہیں وہ پائیں جس سے اللہ کو انہوں نے پا لیا اور اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو گئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام ایسے قائل ہوئے کہ جن میں ذرہ بھر بھی کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ان میں ذرا بھر کسی چیز کی گنجائش ہو۔ یہ توحید کے اتنے بڑے قائل تھے کہ جس کی مثال ہی دنیا میں ملنا مشکل ہے۔ تو یہ جو ہے نا، اسی طرح نمرود کے پاس گئے تو اس کو لاجواب کر دیا جب فرمایا کہ میرا اللہ جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے تو نکال کے دکھا، چپ ہو گیا وہ۔ اسی طرح دیکھیں اللہ کا حکم ہوا تو بیوی اور شیر خوار بچے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں جہاں بیابان تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہاں چھوڑ کر آ گئے، کس لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ اور اسی طرح خانہ کعبہ کی تعمیر کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور بابل جو عراق تھا وہاں سے چھوڑ کر اپنے، دیکھیں جب ان کے خاندان والے تھے وہ سب بت پرست ہوئے پڑے تھے، تو انہوں نے ان سب خاندان کو، اپنے رشتہ داروں سب کو ایک طرف کر دیا، ان سے علیحدہ ہو گئے، وطن ہی چھوڑ دیا، انہوں نے ہجرت کر لی۔ دیکھیں نا کتنے اللہ تعالیٰ کے مخلص تھے اور مطیع تھے کہ اللہ کے لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ کسی اور نہ مذہب سے تھے، وہ صرف وحدت کے ماننے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے اور دین اسلام پر تھے، اور ایک خدا کو مان کر اور اس کے اتنا مطیع تھے، اتنا اس کے حکم کے ماننے والے تھے، جب اللہ کا حکم آتا تھا ایک سیکنڈ منٹ کی بھی وہ ادھر ادھر سستی نہیں کرتے تھے، بلکہ فوراً ہی اللہ کا حکم ماننے کے لیے فوراً لبیک کر کے تیار ہو جاتے تھے، حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، بس وہ حاضر ہو کے پھر وہ کر بھی دیتے تھے جو کام اللہ تعالیٰ فرماتے تھے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام تو استقامت کے پہاڑ بن جاتے تھے، تسلیم و رضا کے پیکر تھے۔ آگ میں ڈالے جانے کا وقت آیا تو فرشتے جب مدد کرنے آئے تو انہوں نے کہا مجھے کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے
لیے میرا رب ہی کافی ہے، میں اسی پر توکل کرتا ہوں۔ کتنی حسین بات ہے کہ اللہ پر ان کا کتنا توکل تھا، کوئی حیل و حجت نہیں، کچھ نہیں، بس احکام الہی کے سامنے ایسے سر جھکاتے تھے کہ کسی اور کی پرواہ ہی نہیں کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی وہ عظمت اور وہ بلندی عطا فرمائی، پھر جب اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ آپ بھی ذرا ابراہیم علیہ السلام کی کاپی بناؤ نا اپنے آپ کو، ان کی طرح آپ دین اسلام پہ چلو، اور جس طرح وہ اللہ کے حکم کے لیے فوراً حاضر ہو جاتے تھے۔ تم تو جہاں اللہ اکبر کی نماز کی اذان آتی ہے تو بیٹھے رہتے ہو، تو وہ ابراہیم علیہ السلام تو 1 منٹ کی 1 سیکنڈ کی سستی نہیں کرتے تھے۔ آپ اذان کی آواز سنتے ہو تو بیٹھے رہتے ہو، کوئی احساس ہی نہیں ہوتا تم لوگوں کو کہ بھئی وہ نماز پڑھنی ہے، بعد میں اپنی مرضی کرتے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ تھے جو اللہ کا حکم جو ہی آیا فوراً سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی طرف فوراً تیار، لبیک حاضر میں، تیار ہو گئے۔ اور صحابہ کرام بھی تو اسی طرح، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کیا تھے؟ وہ سمینا و اطانا سنتے تھے وہ، اور فوراً اطانا فوراً اس کی اطاعت کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے بھی وہی عادت پائی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بہت خوش رہتے تھے۔ اور دیکھیں کہ آپ خود دیکھیں، یہ جو ہے نا سب سے بڑی بات جو ہے بندے کا نفس اور شیطان ہے جو بندے کو خراب کرتا ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے نفس کی پہچان کر لی اس نے رب کو پہچان لیا، من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ اپنے آپ کو پہچانو، کس لیے پیدا کیا رب تعالی نے؟ اپنے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنوں کو ایسا اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ کی عبادت کریں۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی پر مہربان ہوتا ہے نا تو وہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ رجوع بھی تو کرتا ہے نا، اللہ کی طرف رجوع کرے، پھر اللہ مہربان ہوتا ہے۔ جب اللہ مہربان ہوتا ہے تو بندے کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور جب دین کی سمجھ عطا ہوتی ہے تو پھر اللہ کے ساتھ قربت شروع ہو جاتی ہے، رابطہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اور اللہ کا کرم جو ہے، وہ رحمت جو ہے، وہ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں اور قیامت میں اور ہر جگہ وہ ایسا ساتھ ہوتا ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہوتا ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ کا وہ کرم اور رحمت بندے کے لیے دنیا و آخرت میں چھٹکارا اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلنے کا، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عین مطابق چلنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے، اور بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سرخرو ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرخرو فرمائے، آمین۔